سخاوت میں ان تمام چیزوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں ریاکاری کا جو عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی ہے، یا پھر ہر بندہ بس آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے؟ اور اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا آپ اپنے الفاظ میں ضرور دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ جی ضرور۔ اصل میں چیز جو ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ حکم تو یہ ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کاوش ہوتی ہے کہ ہمارا کیمرہ جو ہے نا وہ کیمرہ مین سامنے ہو۔ جی اس کے بعد ہم کچھ اگر 10 20 روپے 50 روپے 100 روپے کسی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ بالکل تو یہ ریاکاری یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو خدمت خلق دیکھیں نا جی، ہم لوگ باہر افطاریاں کرواتے ہیں، ہاں جی لیکن خدمت خلق بھی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر سے جیسے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، جس کی خوش نصیبی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ جنت حاصل نہیں کر، بالکل ایسے۔ تو خدمت خلق بھی ہم دکھاوے کی بجائے اگر اصل خدمت خلق کی طرف آئیں جو اپنے گھر سے شروع ہو، گھر سے ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے شروع ہو، ماں باپ سے شروع ہو، تو اصل خدمت خلق وہ ہے۔ ہم نے اس پر بات کی ہے اس کے اثرات پھر باہر آتے ہیں۔ اثرات باہر آتے ہیں۔ ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی کہ اب جو خدمت خلق کرنے والا یا سخاوت کرنے والا بندہ ہے، گھر میں لوگ اس سے پریشان ہیں اور وہ باعث سخاوت کرتا ہے۔ اصل میں دو جو سنٹینس ہیں نا بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ سخاوت میں ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارا اقدام بڑھے، مگر اس میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا بہت زیادہ لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، جتنا بھی ہم وائرل ہو سکیں، ہم فیم ہو، ہمیں مل جائے، بالکل اتنا کچھ، اور کسی کی عزت نفس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ شاید کہ وہ کتنا مجبور ہوگا جو کوئی کسی سے لے رہا ہے، کتنا آج اس دور میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل کام ہے۔ بالکل اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عزت نفس جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم یہاں پر کسی کی عزت کا خیال رکھیں گے، کل ہمارے عیبوں کے اوپر، ہمارے گناہوں کے پردے ہمارے مالک فرمائے گا۔ تو یہ دوسری جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اختلافات ہیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ باہر تو بہت زیادہ ہم زیادہ سخاوت بھی کر رہے ہیں، گھر والے ہم سے تنگ ہوتے ہیں۔ اس میں اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھائی کا جو مقام ہے وہ دیا ہی نہیں، بہن کو جو بہن کا مقام ہے وہ نہیں دیا۔ بالکل میری آنکھ نے جو آج تک دیکھا ہے نا، بہن نے اپنا سب کچھ لٹا کر بھائی کے اوپر قربان کیا، مگر بمشکل کوئی بھائی ایسا ہوگا جس نے اپنا کچھ اپنی بہن کے اوپر قربان کیا۔ بالکل۔ حالانکہ یہ ایک بہن جو ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں ہمارے گھر کی کلیاں ہیں اور بڑی خوبصورت کلیاں ہیں۔ بیٹیاں نا وہ باپ کا ایک فخر ہے۔ ایسے یہ عید کا موقع ہے، کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے، مگر وہ اپنے جو میکے گھر سے آنے والا تحفہ طائف اس کی اسے امید رکھتی ہے اور دیکھ بھال کر کے دیکھتی ہے کہ کب وہ آ رہا ہے، کس ٹائم مجھے مل رہا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بے شک ہر اس کے لیے آسائش و آرام وہاں پر موجود ہو، لیکن وہ اس کے گھر سے آنے والا بالکل ایک مختصر انداز میں اور طریقے سے کوئی چیز ایسی آتی ہے، پہنچتی ہے، اسے اس کا انتظار رہتا ہے کہ وہ میرے گھر سے آئی ہے یا میرے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے۔ اور بیٹیوں کی تو ویسے ہی اٹیچمنٹ والد کے ساتھ بڑی خاص بڑی محبت ہوتی ہے، اور میں تو جو ہے وہ اس کو جو اس نظر سے دیکھتا ہوں، یعنی بیٹی کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے والد کی، میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت مختومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ جو ہے، تو اسی اگر انداز کو دیکھتے ہوئے، سرکار کی سنت کو اپناتے ہوئے آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں تو یقیناً پروردگار ان کے نصیب اچھے کرے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کنٹینیو کیجئے گا ساتھ جو فرما رہے تھے۔ جی، اور دوسرا کہ سخاوت میں کبھی بھی ریاکاری یہ بالکل شامل نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ بالکل سخاوت، کیونکہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لفظ ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے اسے دنیا کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوست اللہ کا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اسے دنیا کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، تو اس کی قدر خود بخود آ جاتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے یا ہم سخاوت کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ رمضان شریف ہے، صدقہ فطر آ رہا ہے،
جی اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل کے دنوں میں ہمارے عرف عام یہ ہوتا ہے کہ جو فہم ہو چکا ہے کہ ہم نے عید پڑھنے آنا ہے تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی. عید کی نماز پہ جانے سے پہلے گھر میں شور و غل برپا ہوتا ہے بالکل ایسے کہ کتنا دینا ہے, کس طرح دینا ہے, کہاں دینا ہے, وہ سارے معاملات جو ہم نے دیکھے. لاسٹ جو جمعہ آتا ہے نا رمضان شریف کا, اس پہ ہر ائمہ مساجد کے پاس لوگ جوک در جوک آتے ہیں. جی 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 بہت زیادہ توجہات ہوتی ہے, استاد جی ہمیں یہ بتائیے کتنے اس دفعہ صدقہ فطر. بالکل. تو حالانکہ ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نا ماہ رمضان مبارک, تو یہ دینا شروع کر دینا چاہیے. بالکل. اور بالخصوص ان دنوں میں تو, تاکہ اگر کوئی غریب ہے تو اس نے اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں, بچوں کی شاپنگ کرنی ہے, یا گھر میں سیر افطار کا سامان خریدنا ہے, عید کے لیے کچھ سامان راشن وغیرہ خریدنا ہے, تو وہ تاکہ آسانی سے لے سکے, وہ خوشیوں میں شامل ہو جائے, اپنی خوشی میں شامل کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ نوید چشتی گولڑوی صاحب ہمارے آج افطار کے مہمان ہیں, اور آج سخاوت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور خدمت خلق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بہت بہت بڑے لیول پہ جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں سخاوت کرتے ہوئے, خدمت خلق کرتے ہوئے, لیکن اگر اس تمام عمل میں کوئی بھی ایک بندہ جس کی آپ نے دل آزاری کر دی ہے, یا جس کا آپ نے دل اس حوالے سے دکھا دیا ہے, تو آپ کی وہ تمام جو عبادت ہے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے. اسی لیے نمبر ایک تو یہ کہ جو یہ احباب کام کرنے والے ہیں, جو بہت بہت بڑے لیول پہ بھی کر رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان سب کو, تنقید نہیں ہے کسی پر, لیکن انہیں چاہیے کہ ساتھ میں اس چیز کا خاص خیال وہ رکھیں. وہ صرف اتنا نہ رکھیں کہ ان کی جانب سے کوئی دسترخوان لگا دیا گیا ہے اور وہ وقت افطار سے کچھ جو ہے وہ لمحہ پہلے آئیں اور آ کر دیکھیں اور وہ بھی شامل ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ فلاں شخصیت بھی ہمارے ساتھ افطار میں بیٹھ کر افطار کر کے گئی ہے. یہ ان کا عمل نہ ہو. انہیں چاہیے کہ وہ تمام وہاں کے لوازمات کو دیکھیں, وہاں کے تمام معاملات کو دیکھیں, اس میں شامل ہوں, اور وہ دیکھیں کہ وہ جو آنے والا ان کے دسترخوان پر مہمان ہے وہ کسی مسائل کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی پریشانی اس کے ساتھ تو نہیں پیش آ رہی ہے. چونکہ اگر بات دسترخوان کی جائے اور پھر جب بات ہم سخاوت کی کرتے ہیں, اور یقیناً ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ حضور کی آل کا پیغام جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, جو جن کے ہاں دسترخوان پر کوئی بھی آ جاتا تھا تو ان کا جو انداز تھا دینے کا وہ ایک دنیا سے زمانے سے الگ ہوا کرتا تھا. تو اسی لیے سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے, ہر ادا ان کے گھر کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو بانٹنے والے ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں, وہ کوشش یہ کریں کہ وہ اس میں شامل ساتھ میں ہوا کریں اور دیکھا کریں وہاں کے لوازمات کو, معاملات کو, ایکٹیویٹیز کو, تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو اور ترغیب دلانے کی صورت میں اگر کوئی دکھاوا ہو. ہم نے رات بھی بات کی اس پر بڑی تفصیل سے کہ اگر ترغیب دلانے کی صورت میں آپ کسی کو تھوڑا دکھاوا کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی کریں اس طرح کا عمل, وہ بھی یہ کام کریں, تو وہ کسی حد تک مناسب اور بہتر ہے. لیکن اگر دل میں خیال یہ ہے کہ بس مجھے لوگ دیکھیں, میری واہ واہ ہو, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اور وہ روز محشر پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ جو تم دنیا میں چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا, وہ تم نے وہاں پر کر لیا, اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ تمام چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.